یہودا کا بادشاہ حزقیہ۔ اور شاہ اسرائیل ہوسیہ بن ایلا کے تیسرے سال ایسا ہوا کہ شاہ یہودا آخز کا بیٹا حزقیہ سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا، اور اس نے 29 برس یروشلیم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابی تھا جو زکریا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا۔ اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسیرت کو کاٹ ڈالا، اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے، اور اس نے اس کا نام نحشتان رکھا، اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا، اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا، کیونکہ وہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا، بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا۔ اور خداوند اس کے ساتھ رہا، اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا، اور وہ شاہ اسور سے منحرف ہو گیا اور اس کی اطاعت نہ کی۔ اس نے فلسطینیوں کو غزہ اور اس کی سرحدوں تک نگہبانوں کے برج سے فصیل دار شہر تک مارا۔ اور حزقیہ بادشاہ کے چوتھے برس جو شاہ اسرائیل ہوسیہ بن ایلا کا 7واں برس تھا، ایسا ہوا کہ شاہ اسور سلمنسر نے سامریہ پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کیا، اور 3 سال کے آخر میں انہوں نے اس کو لے لیا، یعنی حزقیہ کے 6 سال جو شاہ اسرائیل ہوسیہ کا 9واں برس تھا، سامریہ لے لیا گیا۔ اور شاہ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور کو لے گیا، اور ان کو خلا میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہروں میں رکھا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانی، بلکہ اس کے عہد کو، یعنی ان سب باتوں کو جن کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے دیا تھا، عدول کیا، اور نہ ان کو سنا نہ ان پر عمل کیا۔ اسوری یروشلیم کو دھمکاتے ہیں۔ اور حزقیہ بادشاہ کے 14ویں برس شاہ اسور سنہیرب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا۔ اور شاہ یہودا حزقیہ نے شاہ اسور کو لکیس میں کہلا بھیجا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میرے پاس سے لوٹ جا، جو کچھ تو میرے سر کرے میں اسے اٹھاؤں گا۔ سو شاہ اسور نے 300 قنتار چاندی اور 30 قنتار سونا شاہ یہودا حزقیہ کے ذمے لگایا، اور حزقیہ نے ساری چاندی جو خداوند کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں ملی اسے دے دی۔ اس وقت حزقیہ نے خداوند کی ہیکل کے دروازوں کا اور ان ستونوں پر کا سونا جن کو شاہ یہودا حزقیہ نے خود منڈوایا تھا اتروا کر شاہ اسور کو دے دیا۔ پھر بھی شاہ اسور نے ترتان اور ربسارس اور رب شاکی کو لکیس سے بڑے لشکر کے ساتھ حزقیہ بادشاہ کے پاس یروشلیم کو بھیجا۔ سو وہ چلے اور یروشلیم کو آئے، اور جب وہاں پہنچے تو جا کر اوپر کے تالاب کی نالی کے پاس جو دھوبیوں کے میدان کے راستے پر ہے کھڑے ہو گئے۔ اور جب انہوں نے بادشاہ کو پکارا تو الیاقیم بن خلیقیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی اور آصف محرر کا بیٹا یواخ ان کے پاس نکل کر آئے۔ اور رب شاکی نے ان سے کہا، تم حزقیہ سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے، تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے؟ تو کہتا تو ہے، پر یہ فقط باتیں ہی باتیں ہیں کہ جنگ کی مصلحت بھی ہے اور حوصلہ بھی۔ آخر کس کے برتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے؟ دیکھ، تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے عصا یعنی مصر پر بھروسہ ہے، اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھید دے گا۔ شاہ مصر فرعون ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے۔ اور اگر تم مجھ سے کہو کہ ہمارا توکل خداوند ہمارے خدا پر ہے، تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو حزقیہ نے ڈھا کر یہودا اور یروشلیم سے کہا ہے کہ تم یروشلیم میں اس مذہبے کے آگے سجدہ کیا کرو؟ اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہ اسور کے ساتھ شرط باندھ، اور میں تجھے 2000 گھوڑے دوں گا
बशर्ते कि तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के कम तरीन मुलाजमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है और रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है। और क्या अब मैंने खुदावंद के बेकहे ही इस मकाम को गारत करने के लिए इस पर चढ़ाई की है? खुदावंद ही ने मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे गारत कर दे। तब अलियाकीम बिन खिलकिया और शबना और युआख ने रबशाकी से अर्ज की कि अपने खादिमों से अरामी जबान में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और उन लोगों के सुनते हुए जो दीवार पर हैं यहूदियों की जुबान में बातें न कर। लेकिन रबशाकी ने उनसे कहा, क्या मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो तुम्हारे साथ अपनी ही नजासत खाने और अपना ही करूरा पीने को दीवार पर बैठे हैं? फिर रबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की जबान में बुलंद आवाज से ये कहने लगा कि मुल्क के मौसम शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है कि हिजकिय्याह तुमको फरेब न दे, क्योंकि वो तुमको उसके हाथ से छुड़ा न सकेगा, और न हिजकिय्याह ये कहकर तुमसे खुदावंद पर भरोसा कराए कि खुदावंद जरूर हमको छुड़ाएगा और ये शहर शाह असूर के हवाले न होगा। हिजकिय्याह की न सुनो, क्योंकि शाह असूर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ, और तुम में से हर एक अपनी ताक और अपने इंजीर के दरख्त का मेवा खाता और अपने हौज का पानी पीता रहे, जब तक मैं आकर तुमको ऐसे मुल्क में न ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की तरह गल्ले और मै का मुल्क, रोटी और ताकिस्तानों का मुल्क, जैतूनी तेल और शहद का मुल्क है, ताकि तुम जीते रहो और मर न जाओ। सो हिजकिय्याह की न सुनना जब वो तुमको ये तरगीब दे कि खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के देवताओं में से किसी ने अपने मुल्क को शाह असूर के हाथ से छुड़ाया है? हमात और अरफात के देवता कहाँ हैं? और सिफरवाइम और हीना और एवा के देवता कहाँ हैं? क्या उन्होंने सामरिया को मेरे हाथ से बचा लिया? और मुल्कों के तमाम देवताओं में से किस किस ने अपना मुल्क मेरे हाथ से छुड़ा लिया, जो यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ा लेगा? पर लोग खामोश रहे और उसके जवाब में एक बात भी न कही, क्योंकि बादशाह का हुक्म ये था कि उसे जवाब न देना। तब इलियाकीम बिन खलिकिया जो घर का दीवान था, और शबना मुंशी और युआख बिन आसिफ मुहर्रर अपने कपड़े चाक किए हुए हिजकिय्याह के पास आए और रबशाकी की बातें उसे सुनाई। बादशाह